تو جیسا چلا بستا. سبق یاد ہے، حدیث یاد کیا حضرات؟ جی استاد جی یاد ہے الحمدللہ. چلے ہم پڑھ لیتے ہیں سبق. جی استاد جی پڑھ لیتے ہیں آگے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسند عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاتها. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نماز وقت سے پہلے ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا. صلی صلاۃ بغیر میقاتھا، آپ نے ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے کوئی بھی نماز پڑھی ہو اس کے وقت کے بغیر. الا صلاتین، مگر دو نمازیں، جمع بین المغرب والعشاء، کہ آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا. وصلی الفجر قبل میقاتھا، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی اندھیرے میں. تو یہاں جو احناف کے نزدیک جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے. جہاں کہیں بھی جمع بین الصلاتین کا لفظ آیا ہے تو اس سے مراد جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں. جمع سوری یہ ہے کہ جیسے اس حدیث میں آیا کہ جمع بین المغرب والعشاء، تو یہ مقصد یہ ہے کہ مغرب کی نماز کو بالکل آخری وقت میں پڑھا اور عشاء کی نماز کو پہلے وقت میں ادا فرمایا. اب یہ صرف صورتاً جمع ہے، حقیقتاً جمع نہیں. حقیقتاً جمع کیا ہے کہ مغرب کے وقت میں عشاء بھی پڑھ لے یا مغرب کے وقت میں مغرب نہ پڑھے، بلکہ جب عشاء کا وقت داخل ہو تو پھر اس میں دونوں نمازیں پڑھ لے، جیسے کہ باقی ائمہ کے نزدیک ہے. افریقہ میں اکثر لوگ مالکی ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ توفیق دی، ہمارا جانا ہوا، جماعت کے ساتھ ہم گئے، 2011-12 کی بات ہے. مغربی افریقہ میں مالی اور گینی کناکری حدود ہیں مغربی افریقہ کی، سمندر آگے شروع ہو جاتا ہے، تو ہم وہاں گئے. اب وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا وہ یعنی بالکل احتیاط نہیں ہے کہ بھائی آندھی چلی، مغرب کا وقت ہے، بارش کا امکان ہوا، ان لوگوں نے جناب مغرب کے ساتھ عشاء بھی پڑھی. نجمہ بین الصلاتین، مغرب کی نماز کا سلام پھرا، نجمہ بین الصلاتین، امام انہوں نے اقامت پڑھی، ساتھ عشاء کی نماز چل میرا. بہت زیادہ وہ لوگ جو ہے نا، وہ حتیٰ کہ وہاں پر ایک بڑی مسجد تھی، جامع مسجد تھی علاقے کی، تو ان کا وہاں پر ہر سال جلسہ ہوا کرتا ہے، ان کی اپنی ترتیبیں ہیں، علماء ہیں ماشاءاللہ کافی. ادھر گنی گناکری کی بات سنا رہا ہوں. اب جناب وہ جمعرات کو جلسہ تھا اور جمعے کو ہم لوگ ادھر پہنچے. ہم نے جمعرات کو جانا تھا تو منع کر دیا کہ بھائی جماعت جمعے والے دن جو ہے وہ جمعہ پڑھ کے جماعت آئے، اس لیے کہ ہمارا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، ان کی ترتیبات ہوتی ہے جیسے. بہرحال جی ہم گئے ادھر،
عصر سے پہلے ہم لوگ پہنچ گئے، عصر کی نماز پڑھی، گشت کیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی، مغرب کی نماز پڑھی تو کوئی بادل نہیں ہے، کوئی بارش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نجمہ بین الصلاتین۔ ہم نے کہا بھائی کیوں نجمہ بین الصلاتین کریں گے آپ؟ بھائی کوئی بارش نہیں ہے، کوئی آندھی نہیں چل رہی، کوئی موسم خراب نہیں ہے۔ وہ مسجد بھری ہوئی تھی، بڑی مسجد، ماشاءاللہ نمازی خوب ہے ادھر۔ اس نے کہا بھائی کل ہم نے جلسہ کیا تھا، ہم سب لوگ تھکے ہوئے ہیں، کل ہم تیاری کرتے رہے، مسجد کو دھویا، تیار کیا، فلاں کام کیے۔ انہوں نے جناب عشاء کی نماز ساتھ پڑھی اور چل پورا مجمع کر۔ اس وقت پھر کئی علماء بولے کہ خدا کا خوف کرو بھائی، یہ کوئی عذر ہے؟ عذر کی وجہ سے جمع بین الصلاتین ہوتا ہے، اور عند الاحناف ہمارے نزدیک جمع حقیقی نہیں ہے، جمع سوری ہے۔ اس صورت کے اعتبار سے آپ ایک نماز کو بالکل وقت کے آخر میں پڑھیں، اور ساتھ ہی دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اس کو پہلے وقت میں پڑھ لیں آپ۔ تو اس لیے یہ جو آپ نے فرمایا جمع بین المغرب والعشاء، تو یہ جمع سوری ہے، جمع حقیقی نہیں ہے۔ الحديث الثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. یہ ہے بھائی تشہد کے بارے میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادہ، اللہ پر سلامتی ہو اس کے بندوں کی طرف سے، السلام علی فلان و فلان، فلاں فلاں بندے پر سلامتی ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علی اللہ مت کہو، السلام علی اللہ مت کہو، اس وجہ سے کہ اللہ تو وہ سلام ہی ہے، ان اللہ هو السلام، اس لیے کہ اللہ ہی سلام ہے، ولیکن قولوا، لیکن تم جب اگر آپ کہنا چاہو تو تم یوں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ، جب تم نے یہ الفاظ کہہ دیے، أَصَابَ كُلَّ عَبْدٍ فِي السَّمَاءِ وَقَالَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آپ نے فرمایا جب یہ الفاظ آپ کہیں گے تو پھر کیا ہوگا، ہر بندے کو جو کہ آسمان میں ہے، یا فرمایا کہ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے، اس کو تمہارا سلام پہنچ جائے گا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ثم یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ فیدعو، پھر اس آدمی کو چاہیے کہ جو دعا اس کو سب سے اچھی لگے اس دعا کو اختیار کرے، اس دعا کو مانگے، یتخیر من الدعاء اعجبہ الیہ، یعنی جو دعا اس کو سب سے زیادہ اچھی اور پسند ہو اس دعا کو چن لے، اس کو اختیار کر لے اور وہ دعا مانگے۔ تو یہ ہے جناب والا تشہد پڑھنے کا طریقہ، اور بھی سیغے موجود ہیں، لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
آپ سے یہ صلاۃ اور یہ تشہد مروی ہے جو کہ ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. سنا ہوگا ہم بھی ایک اس بیان بھی کیا کرتے تھے کہ بھائی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، اللہ نے پوچھا کیا لائے ہو، تو آپ نے عرض کی التحیات للہ. سنا ہوگا اپنے یہ قصہ علماء بیان کرتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ نے عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے اس کو بہت تلاش کیا، مظاہر حق میں بھی لکھا ہوگا، کئی حدیث کی شروحات میں لکھا ہوا ہے. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ بھائی مجھے اس کی کوئی اصل نہیں ملی کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا کلام ہے. البتہ جب ہم اس طرح کے الفاظ پڑھتے ہیں جیسے السلام علیکم ایھا النبی، ظاہر بات ہے کہ بھائی آپ تو پردہ فرما گئے، تو ہم جو پڑھتے ہیں تو ہم ماضی میں اللہ کی کہ اللہ کے نبی سے یوں خطاب فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو ٹھیک ہے مولوی صاحب، سمجھ میں آ رہی ہے مولوی آفاق صاحب؟ جی استاد جی سمجھ آ گئی. تو یہ دو احادیث آپ آج کا سبق ہے آپ کا. جی میں انشاءاللہ اس کی ابھی آپ کو دے دوں گا. سراجی پڑھ لیجیے، سراجی میراثی بن گئے آپ لوگ ہیں. جی سر. یہ سین کے ساتھ میراثی نہیں، یہ سے والا میراثی. جی جی. تو اچھا جناب والا، یہ حوال چل رہے ہیں ہم ذوی الفروز کے حوال آپ حضرات کو آپ بتا رہے ہیں. آپ حضرات کو یاد کریں اچھی طریقے سے اور بلکہ لکھ بھی لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. تو سب سے پہلے سبق تھا احوال، آپ نے یہ یاد کیا مولوی آفاق صاحب؟ جی سر. اچھی طریقے سے یاد کیا کریں، اس کا خلاصہ بھی اس کی تفصیل بھی. تو دوسرا ہے مردوں میں سے جس کے ہم نے حالات پڑھنے ہوئے. تو اچھا ایک بات یہ ذہن نشین رہے کہ اس میں ولد کا لفظ آتا ہے، ولد کا اولاد کا لفظ آتا ہے. تو اولاد یا ولد سے کیا مراد ہے؟ عربی میں ولد کہتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ. یہ ولد کا لفظ بار بار استعمال ہوتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بات آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوگی، اساتذہ نے آپ کو بتائی ہوگی. تو پھر میں ایک یعنی یا بیانی کے طور پر میں آپ کو یہ بات آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں دوبارہ آپ کو. تو میراث، اہل میراث کی اصطلاح میں اولاد کا اطلاق ان ورثاء پر ہوتا ہے جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہو. وہ اولاد یعنی وہ ورثاء کہ جو میت کی طرف بلا واسطہ یا بواسطہ مذکر منسوب ہو. بلا واسطہ جیسے ابن اور بنت یعنی بیٹا اور بیٹی. اب بیٹا اور بیٹی کا وہ میت کے ساتھ جو رشتہ ہے کوئی بغیر واسطے کے بغیر ہے. اور بواسطہ مذکر جیسے ابن الابن اور بنت الابن، پوتا اور پوتی. اب تو ابن البنت یا بنت البنت وہ اس میں شامل نہیں اولاد میں، اس وجہ سے کہ وہاں نس کا واسطہ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پر جی بنت البنت کیوں شامل نہیں اس میں؟ ارے بھائی اصول یہ ہے کہ اولاد یا ولد کا اطلاق ان ورثاء پر ہوگا کہ جو میت کی طرف بلا واسطہ منسوب ہیں یا بواسطہ مذکر منسوب ہیں. بیٹا بیٹی بلا واسطہ اور پوتا اور پوتی بواسطہ مذکر ہیں، اس لیے اولاد البنت اس میں شامل نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی استاد جی بالکل.
اولاد البنت اس پہ شامل ہو، کیونکہ جو اولاد البنت ہے، جو بیٹی کی اولاد ہے، وہ ذوی الفروض میں نہیں ہے، وہ ذوی الارحام میں شامل ہے۔ شروع میں نے آپ کو بتایا تھا 3 قسم کے ورثہ ہیں، ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ تو اولاد البنت یعنی بیٹی کی اولاد وہ کس میں شامل ہے؟ ذوی الارحام میں شامل ہے، ذوی الفروض میں شامل نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ قاعدہ آپ کے سامنے بیان کر دیا تاکہ ذہن نشین رہے۔ ٹھیک ہے جی مولوی صاحب؟ جی استاد جی بالکل۔ دوسرا ہے احوال الجد۔ تو جد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ جد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جد صحیح اور ایک جد فاسد۔ کیونکہ جب ہم نے آپ کو ذوی الفروض بتائے تھے، اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا الاب الجد الصحیح، یاد ہے مولوی حسین صاحب؟ جی استاد جی بالکل یاد ہے۔ اس سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی جد کی 2 قسمیں ہیں، ایک جد صحیح ہوتا ہے اور ایک جد فاسد ہوتا ہے۔ جد صحیح کس کو کہتے ہیں؟ اب اس کی تعریف سن لیجئے۔ جد صحیح اس کو کہتے ہیں کہ جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ آئے، میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ آئے، اس کو جد صحیح کہتے ہیں۔ جیسے ابو الاب، باپ کا باپ، تو باپ کا باپ کون ہوتا ہے؟ دادا ہوتا ہے۔ بھائی باپ کے باپ کو کیا کہتے ہیں؟ دادا جی دادا ہی استاد جی، کیا کہتے ہیں؟ دادا استاد جی۔ نانا تو نہیں نہ کہتے، نانا نہیں استاد جی۔ تو یہ ہے جد صحیح، اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ ہو، جیسے کہ دادا اور پردادا وغیرہ۔ اور جد فاسد اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ آتا ہو۔ جد فاسد اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ آتا ہو، جیسے ابو الام، نانا، ماں کا باپ۔ ٹھیک ہے جی؟ تو اس وجہ سے ہم نے یہ قید لگائی جد صحیح کی، تاکہ پتہ چلے کہ جد فاسد بھی ہوتا ہے۔ جد صحیح کی تعریف یہ ہے کہ اس جد کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے میں کا واسطہ نہ آئے۔ ٹھیک ہے مولوی صاحب؟ تو یہاں جد صحیح کے حالات بیان کریں گے۔ تو جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں، جد صحیح کی 4 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے اسباء محض، دوسری ہے سدس فقط، اور تیسری ہے سدس مع العصبہ، یہ تو وہی ہوگی جو آپ نے اب کے حالات میں پڑھی، اور چوتھی ہے حجب۔ حجب کا معنی محروم ہو جانا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ 4 حالتیں سمجھ میں آ گئی مولوی صاحب؟ اسباء محض، سدس فقط، نمبر 3 سدس مع العصبہ، اور نمبر 5 حجب۔ حجب کا معنی محجوب ہو جانا، محروم ہو جانا۔ اب اس کی وجہ حسر یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ میت کا باپ ہے یا نہیں۔ اگر میت کا باپ موجود ہو تو جد محجوب ہوگا، یعنی اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ اور اگر میت کا باپ نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ اولاد ہے یا نہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو دادا اسباء محض ہوگا، اور اگر اولاد ہو تو پھر دیکھیں گے صرف مذکر ہے یا مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، یا صرف مؤنث اولاد ہے۔ اگر صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں ہو تو پھر دادا کو فقط سدس ملے گا، اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو پھر سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی بنے گا۔ تو اگر آپ نے اب کے حالات یاد کیے ہوں تو پھر آپ کو پتہ چلا گا کہ وہی حالتیں ہیں دادا کی جو کہ باپ کی ہیں، صرف ایک یہ ہے کہ اگر مرنے والے کا باپ موجود ہو، دادا بھی موجود ہو، تو باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے، باپ کی موجودگی میں دادا محروم ہو جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ سن لیجئے۔ وجہ حسر یہ ہے کہ دیکھیں گے کہ میت کی اولاد میت کا باپ ہے یا نہیں۔ اگر میت کا باپ ہو تو جد محروم ہوگا،
اور اگر میت کا باپ نہ ہو تو پھر دیکھیں گے کہ میت کی اولاد ہے یا نہیں. اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اسبۂ محض ہوگا جیسے کہ باپ کے حالات میں آپ نے پڑھا. اور اگر اولاد ہو تو پھر دو حال سے خالی نہیں, صرف مذکر یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی ہوگی یا صرف مؤنث اولاد ہوگی. اگر صرف مذکر اولاد ہو یا مذکر اور مؤنث دونوں قسم کی اولاد ہو تو پھر دادا کو صرف سدس ملے گا. اور اگر صرف مؤنث اولاد ہو تو پھر سدس بھی ملے گا اور اسبا بھی بنے گا. تو یہ ہے جد صحیح کے حالات. مولانا فاق صاحب سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ جی سر جی. تو آپ حضرات کو اچھی طریقے سے یاد کیجئے, جی جی ان کا تکرار کریں اچھی طریقے سے, اور دیکھیں اگر آپ حالات پر گرفت ہوئی حالات مضبوط ہوئے تو انشاءاللہ باقی امراض کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر جی انشاءاللہ. آپ کو احوال پر گرفت نہ ہوئی تو پھر آگے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. کبھی کسی مفتی کو فون کرے ہوا, کسی یار یہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بتا دو. اس لیے احوال آپ کو مضبوط یاد ہونے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ٹھیک ہے مولوی آفاق صاحب, پھر مغرب کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ ضرور. ٹھیک, اللہ حافظ, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.